وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی الرحمہ کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق تھے۔ پوچھا عمر مجھ سے تمہاری کتنی محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ دنیا وما فیہا، اس سب سے عزیز مجھے آپ ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ تم اپنی جان سے بھی میں محمد کو عزیز نہ جان لو۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ روایات میں آتا ہے امیر المومنین جب اس واقعہ کو یاد کرتے تو زاروں قطار رو پڑتے۔ اللہ کے رسول سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں عمر کی جان بعد میں، پہلے عزت آپ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس کے متعلق خود نبی نے فرمایا کہ جب عمر سوچتا ہے اللہ قرآن کی آیات کو نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا مسلم امہ کی عورتیں با پردہ ہونی چاہیے، اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کر دیا، لیکن اس عمر کا ایمان بھی مکمل تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ یہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ نبی محمد کو محبوب نہ جان لے۔ اور یہ ہم اہل حدیثوں کا، ہم دیوبندیوں کا، ہم شیعوں کا، ہم بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں لیکن نبی اور رحمہ کی ذات کے اوپر، شخصیت کے اوپر، ان کی حرمت کے اوپر، ان کی عزت کے مسئلے پہ مصلحت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے۔ روس نے، ایران نے، نہ جانے کتنے ممالک نے گستاخیاں کی ہوں گی، حکومتوں نے انہیں کور کیا ہوگا، لیکن کسی ملک کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ اس کی حکومتی اقتدار میں آئی جماعت کے اراکین نے نبی الرحمہ کی توہین کی ہو، سوائے انڈیا کی رکن اقتدار ہے وہ عورت جس نے نبی الرحمہ کی توہین کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں۔ اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے وہ غیرت مند مسلمان جو نبی الرحمہ کی عزت کے اوپر مصلحت کا شکار نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے خلاف نکلیں اور ہم انہیں قتل کریں۔ ہوا کیا ہے؟ یہ مسئلہ بنا دہلی میں، ممبئی میں اور نہ جانے کتنی ریاستوں میں، اتر پردیش میں، مورکھنڈ میں، اسی طرح خالصتان میں۔ میں اس کو پنجاب نہیں کہتا، میں خالصتان کہتا ہوں۔ یہ خالصتان سکھوں کا حق ہے، پیدائشی حق ہے۔ انشاءاللہ انڈیا جو تو نے ہمیں للکارا ہے، بہت جلد تیرے ٹکڑے ہونے والے اور خالصتان تجھ سے الگ ہونے والا ہے۔ اور انشاءاللہ بولو ہم سکھوں کا بھی ساتھ دیں گے اس مسئلے میں۔ اور دو گے کہ نہیں دو گے؟ خالصتان آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور انڈیا تیرے ٹکڑے ہوں گے؟ اور بولو انشاءاللہ ہوں گے۔ اور وہاں پر پھر احتجاج ہوا، مسلمان نکلے ہوئے تھے، اور وہ جاتی کے لوگ جنہیں وہ انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ بھی نبی الرحمہ کی عزت کے لیے باہر نکلے ہیں۔ اور پھر خالصتان تنظیم کے سکھ بھی باہر نکلے ہیں اور انہوں نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور انڈیا تیری بربادی کے دن آ چکے ہیں، قدم تم نے خود اٹھایا ہے، منطقی انجام تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے تمہیں۔ ارباب اقتدار سے اور قمر جاوید باجوہ صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، صدر مملکت پاکستان سے میری اور میری اہل حدیث یوتھ فورس کی یہ درد مندانہ اپیل ہے، اپنی آنکھوں کو کھولو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خواب غفلت میں رہو اور یہ مسلم غیور مسلم، یہ غیرت مند لوگ اس انڈیا کے اوپر حملہ کر دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ، اور تم سبقت لینے کے لیے تیار ہو، انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہو، اور غازی علم دین بننے کے لیے تیار ہو، عمر چیمہ بننے کے لیے تیار ہو، عمر عزیز بننے کے لیے تیار ہو، اے مسالمہ کذاب کی طرح ان کے گلوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ تیار رہنا، ہم بھی بیدار ہیں، تم بھی بیدار رہنا، اور یہ تاریخ جلال پور گواہ رہے۔ انشاءاللہ حرمت رسول کا مسئلہ ہو، عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہو یا عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ جلال پور کی عوام کو یوتھ فورس سونے نہیں دے گی۔ ہم انشاءاللہ بازاروں میں بھی نکلیں گے، اپنا لوہا منوائیں گے، اور تب تک منوائیں گے جب تک کہ اقتدار والے لرز نہیں جاتے، اور جب تک کہ ان کی کانپیں ٹانگ نہیں جاتی۔ ہم انشاءاللہ اپنے خون گرم رکھیں گے اور عظمت مصطفیٰ کے قائم ہونے تک اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں، اپنی ریلی کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سوال اکثر یہ ہوتا ہے، بہت سارے مسلمانوں نے سوال کیا کہ آپ کے اس احتجاج سے کیا بنتا ہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے، ادارے ڈائری لکھتے ہیں، وہ آپ کی رپورٹ ہر تحصیل سے، ہر قصبے سے، ہر ضلع سے، ہر شہر سے اقتدار بالا تک پہنچاتے ہیں، حکام بالا تک پہنچاتے ہیں، پھر وہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، پھر وہاں پر ان کو ہوش آتی ہے، پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور بھلے چوک جلال پور پہ ایک بھی بندہ ہو یا 20 بندے ہوں، تمہارا ریکارڈ، احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے اور اقتدار حکام بالا تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال صرف رسمی نہیں ہے یا یہ ہم نے بنا کے پیش نہیں کیا، یہ سوال اکثر احباب کرتے ہیں، آپ کی بات انشاءاللہ سب حدیث فورسی کریں گے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس بولنے سے، احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری عرب دنیا انڈیا کے خلاف کھڑی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ معاشی حوالے سے انڈیا گھٹنوں کے بل پھیرا ہوا، آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو دیکھ لو جا کے، دنیا کے اندر انقلاب آ چکا ہے۔ عرب ممالک کی اس ساری گہما گہمی سے انڈیا اٹھنے دیکھنے پہ مجبور ہوا ہے، اسی لیے اس نے اپنے اس رکن کی رکنیت معطل کر دی ہے، اور نوین جمدال جو تھا اسے نکال دیا اپنی پارٹی سے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کام سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس پوری ہلچل کے پیچھے جو ابھی آپ یہاں پورے دنیا میں دیکھ رہے ہیں، صرف ایک صحافی کی محنت ہے، صرف ایک صحافی کی، محمد زبیر نامی۔ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں صحافیوں کو، آپ بھی ماشاءاللہ ہر کام میں آگے ہوتے ہو، آپ کی بھاگ دوڑ پوری دنیا کے لیے الحمدللہ ایک بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی وساطت سے اس محمد زبیر صحافی کو، جس نے سب سے پہلے اس کتیا کی بات کو نوٹ کیا اور اس کے بیان کے اوپر اپنے دور پیغام کے اندر دنیا کو جگایا۔ صرف ایک پیغام کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹے سے کام سے کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، یہ ایک حقیقت ہے، آپ ہمیشہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کریں۔ ہم قتل تو نہیں کر سکتے انڈیا میں جا کے، اگر ہمیں اجازت دے دیں تو پھر جو اینٹ سے اینٹ بجائیں گے انڈیا کی، وہ انڈیا یاد رکھے گا، صرف انڈیا نہیں پوری دنیا یاد رکھے گی، پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی نبی اور رحمہ کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی۔ تو الحمدللہ میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں، ہمارا جو اصلی دشمن ہے انڈیا، جس کی وجہ سے اس کے جو برانڈ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، ان کی چیزیں ہمارے پاس، لیکن عرب جو ہے وہ سارا انڈیا سے خریدتا تھا۔ لیکن اب ہوا کیا ہے، آپ یقین کریں 40% ان کی جو تجارت تھی انڈیا کی وہ عرب سے ہوتی تھی، 40% کم از کم، اور اب جب عرب نے اس کا بائیکاٹ کیا تو 40% گرنے کا مطلب ہے دیوالیہ ہو جانا۔ اب انشاءاللہ انڈیا قریب ہے کہ وہ دیوالیہ ہو جائے۔ یہ صرف مسئلہ کیا ہے، اللہ کی غیرت جا گئی ہے الحمدللہ، اللہ کی غیرت کے ساتھ انہوں نے چھیڑخانی کی ہے۔ نبی اور رحمہ کو چھیڑنا اللہ کو چھیڑنا ہے، نبی اور رحمہ کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہے، اور الحمدللہ اب انشاءاللہ انڈیا ٹوٹے گا اور آپ دیکھیں گے، اور میں آپ کا
نہایت ہی مشکور ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس کی کال پہ آپ کا جمع غفیر یہاں پر تشریف لایا. میں آپ کا اور اسی طرح دین پور کے ساتھیوں کا، بہادر پور کا، غازی پور کا، خان بیلہ کا، بھنڈا ویس کا، نوراج بھٹے سے یہ بہت سارے قافلے در قافلے یہاں پر پہنچے ہیں. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح انتظامیہ، پولیس کی انتظامیہ، ٹریفک وارڈن والے، اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. تمام کا بہت بہت شکریہ، مہربانی. اور تمام مسالک کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں. یہ مسلک کی نہیں تھی ریلی، یہ احتجاج مسلک کا نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا تھا. آپ بولیں مسلمانوں کا تھا کہ کسی مسلک کا تھا؟ آپ مسلمان بحیثیت مسلمان آئے ہیں، بحیثیت مسلک آئے ہیں، بحیثیت مسلمان آئے ہیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.